الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم۔ پچھلی دو مجلسوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر خطاب فرما کر چند باتوں کا حکم فرمایا اور انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ اے نبی کی عورتوں، تمہارا حال عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں بلکہ تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے۔ لہٰذا نبی کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے جو تمہارا مرتبہ ہے اس مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں چند باتوں کا حکم ہم فرماتے ہیں، اور وہ جو احکام بیان کیے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے تھے، بلکہ وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، اور بعض احکام وہ ہیں جو مردوں کے لیے بھی جو ابھی آ رہے ہیں، لیکن عورتوں ازواج مطہرات کو بطور خاص تنبیہ فرمائی اور ان کو خطاب فرمایا اس وجہ سے کہ نبی کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے تمہارا ایک مقام ہے، تو جو احکام تمام لوگوں کے لیے ہیں سب کو کرنے ہی ہے، لیکن تمہارا خاص مقام ہونے کی وجہ سے تمہیں عمل میں زیادتی، تمہارے لیے ان احکام کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس سے ایک سبق ملا کہ جو طبقہ دین کے اعتبار سے مخصوص سمجھا جاتا ہو، جو خواص کا طبقہ سمجھا جاتا ہو یا جو ذمہ دار ہو، ان کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں عمل میں آگے ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ دین کی دعوت دینے والے ہیں یا دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے لیے دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کا اہتمام ضروری ہے۔ پیچھے غزوہ احزاب کے واقعے میں بھی یہ نکتہ بتایا گیا تھا کہ خندق کھودنے کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فاقے اور بھوک کا علم یہ ہے کہ پیٹھ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ انہوں نے چادر ہٹا کر پتھر بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی اور بتایا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عوام کے مقابلے میں خواص کو دگنی محنت اور دگنا مجاہدہ کرنا ہوگا۔ صحابہ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 گنا مجاہدہ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ گشتوں کے ذریعے ہو، جماعت کے ذریعے سے ہو، مدارس کے ذریعے سے ہو، خانقاہوں کے ذریعے سے ہو، یا مسجدوں کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہو، جو لوگ دینی اعتبار سے خصوصی طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو مخصوص طبقہ ہوگا وہ اگر عمل میں پیچھے ہوگا تو لوگ فوراً انگلی اٹھائیں گے۔ سفید کپڑے پر دھبا فوراً نظر آتا ہے۔ تو اس سے ان آیات سے بھی اور ازواج مطہرات کو خاص طور پر خطاب کرنے سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ دینی اعتبار سے مخصوص طبقے کو عمل میں آگے رہنا ضروری ہے۔ الغرض، ازواج مطہرات کو جن باتوں کا حکم فرمایا ان میں سے 2 باتوں کا ذکر پچھلی مجلس میں ہو چکا۔ پہلی بات تو فلا تخضعن بالقول، کہ وہ بات کرتے وقت نرمی اور نزاکت سے بات نہ کرے۔ اگر غیر محرم سے بات کرنے کا سبقہ پڑے تو اس موقع پر اپنی بات اپنے لہجے میں اور اپنے کلام میں سختی پیدا کر لے، تاکہ سامنے بات کرنے والا کوئی اگر ایسا ہے جو کمزور ایمان والا ہے تو اس کے دل میں تمہارے متعلق کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔
یہاں سوچنے کا مقام ہے، یہ حکم ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے جو امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود ان کو حکم دیا کہ تم اپنے اگر غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو لہجے میں سختی پیدا کر لو، نرمی اور نزاکت سے بات نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے بات کرنے والے ہوں گے کون؟ عام طور پر صحابہ ہی ہوں گے، تو بات کرنے والے صحابہ ہوں گے، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بات کرنے والا مرد صحابی ہے اور عورت صحابیہ بھی ہے، زوجہ رسول بھی ہے، امت کی ماں ہے، اس کے باوجود اتنا اہتمام کیا کہ تم کو بات کرنی ہو پردے میں ہی کرنی ہے، صرف آواز ایک دوسرے کو پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ اپنی آواز میں، اپنے لہجے میں سختی رکھنا تاکہ آپ کی آواز کی وجہ سے بھی سامنے والے کے دل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ تو ایک حکم یہ دیا۔ دوسری چیز کا حکم دیا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اگر جب ضرورت پڑ جائے ماں باپ سے ملاقات کے لیے، کسی مریض محرم کی عیادت کے لیے، یا کسی رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت کے لیے، یا کوئی اپنی ایسی ضرورت کے لیے، اپنے علاج و معالجے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے تو لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلی جہالت والے زمانوں کی عورتوں کی طرح غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے نہ جانا۔ یہ دو باتوں کا حکم دیا۔ تیسری بات کا حکم دیا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ۔ دیکھیے، ابھی جو آیت پڑھی گئی، گزشتہ مجلس میں دو باتیں آ گئی، ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں بقیہ 3 چیزیں، یعنی کل 5 چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ آج کی مجلس میں جو 3 باتیں پیش کی جا رہی ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، اس سے پہلے بھی تھی، وہ بھی ازواج مطہرات کے لیے نہیں، سب عورتوں کے لیے تھی، لیکن آج کی مجلس کی جو 3 باتیں ہیں وہ صرف نہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، بلکہ تمام مومن مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ کون سی بات ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یہ حکم عام مسلمانوں کو نہیں دیا جا رہا، جو حضور کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے والی عورتوں کو دیا جا رہا ہے۔ بھلا بتائیے، جس کو حضور کی صحبت اور حضور کا ساتھ نصیب ہوا ہو، ان کا دل کیسا بنا ہوا ہوگا، ان کے دلوں میں خوف خدا کیسا ہوگا، اور ان کے دین کے خاطر جذبات کیسے ہوں گے۔ اور واقعی تھے بھی، ازواج مطہرات کی زندگیاں ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا وہ عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں جو دین کے خاطر قربانیاں دینے کے لیے آج کے مردوں کی بھی وہ ہمتیں نہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ اور قرآن نے صرف یوں نہیں کہا نماز پڑھ لینا، پڑھتے رہنا، پابندی کرتے رہنا۔ اقمنا الصلاۃ، یعنی نماز کبھی ترک نہ ہونے پائے، بلا عذر کے نماز کبھی چھوٹنے نہ پائے، اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اور اقمنا الصلاۃ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا جیسا اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، جیسا نبی نے پڑھ کر دکھایا، یعنی اس کے تمام فرائض بھی، واجبات بھی، سنتیں بھی اور مستحبات کی بھی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ نماز ایسی عبادت ہے جو تمام برائیوں سے نجات دلا دیتی ہے، تمام برائیوں سے رکنے کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21ویں پارے کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ نماز تو تمام بے حیائی والے کاموں سے، منکرات سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ ہم سال سے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود گناہوں کی عادت چھوٹی نہیں۔ تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں تو 50 سال سے نماز پڑھتا ہوں لیکن جو جوانی کی زمانے سے میری عادت گناہ کی ہے وہ تو کبھی گئی نہیں، تو نماز نے کو گناہ سے روکا نہیں۔ بھائی بات یہ ہے نماز تو گناہوں سے بچاتی ہی ہے، لیکن ہمیں ایک نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز بھی نماز کہے جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جو خود ہمیں گناہوں سے بچائے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نماز گناہوں سے اس لیے نہیں روکتی ہے کہ ہماری نماز میں کوتاہیاں اور غفلتیں اس قدر ہے کہ وہ گناہوں سے روکنے کا سبب نہیں بنتی۔ تو اقمنا الصلاۃ، نماز پابندی کے ساتھ بھی ہو اور اس کی تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اقمنا الصلاۃ۔ دوسری چیز وآتینا الزکاۃ،
اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے جو فاقے برداشت کر رہی ہے اور جو حضور کے ساتھ رہ کر اپنے آپ پر اتنا بوجھ اٹھا رہی ہے، گھر میں کھانے کو کوئی چیزیں نہیں ہیں، اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے اللہ اگر مال دے، زکوٰۃ واجب ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، آپ کے گھر کا حال تو یہ تھا کہ 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کی وفات کے وقت حال یہ ہے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے، لیکن حکم پھر بھی دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا اگر اللہ مال دے تو اس وقت تیش میں نہ آ جانا کہ اتنے سال تو ہم نے قربانیوں میں گزارے ہیں، اتنے سال تو ہم نے فاقوں میں گزارے ہیں، اب تک کچھ نہیں آتا، اب آیا ہے، اب تم اوپر سے کہہ رہو زکوٰۃ دو، نہیں، اس وقت بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ وآتین الزکاۃ، یہ 2 حکم ہوئے، اقمنا الصلاۃ وآتین الزکاۃ، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ویسے بولے ہیں 2 چیز، بولی گئی ہے 2 چیزیں، لیکن اس میں تمام عبادتوں کو شامل کر لیا ہے۔ کیسے؟ اقمنا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور نماز ایک بدنی عبادت یعنی بدن سے ادا کی جاتی ہے، مال سے ادا نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسہ دے دے کہ میں تجھے مہینے کے اتنے تنخواہ دوں گا تو میری نمازیں پڑھتے رہنا، تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز بدن کے ذریعے سے ادا کی جانے والی عبادت، اور زکوٰۃ مال کے ذریعے سے ادا کی جانے والی عبادت ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے چاہتے ہیں کہ تمام بدنی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا اور تمام مالی عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، یہ تو 2 خاص عبادتیں تھیں، ان کا نام لے کر کہا اس کے علاوہ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اور جتنی تعلیمات حضور نے دی ہے، ان سب کی اطاعت اور ان سب میں آپ فرمانبرداری کرتے رہنا۔ اس لیے فرمایا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام نازل کیے وہ ان ساری باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو تعلیمات نکلے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان ساری باتوں پر بھی عمل کرتے رہنا۔ گویا کہ قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری اور ایسا ہی احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری۔ جتنی حدیثیں ہیں وہ دراصل قرآن ہی کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی وضاحتیں ہیں، اس لیے قرآن پر عمل کرنا ضروری، اسی طرح احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ہم تو قرآن پر عمل کرنے والے، اور وہ احادیث پر عمل نہیں کرتے، بس ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت، ان کا کہنا یہ۔ حالانکہ جو آدمی احادیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کرے، در حقیقت وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے اطیعنا اللہ و رسولہ، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت۔ جو رسول کی اطاعت چھوڑ دے اس نے قرآن پر بھی عمل نہیں کیا۔ اور ایک جگہ تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جو لوگ حدیث چھوڑ دیں گے تو وہ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ قرآن پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ لہٰذا قرآن بھی ضروری، احادیث بھی ضروری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کون سی؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یعنی احادیث اور آپ کے طریقے، یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ جو شخص ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، حضور فرماتے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ازواج مطہرات کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ اپنی غیر محرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے لہجے میں سختی پیدا کر لینا۔ نمبر 2، جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہنا، ضرورت پڑے تو پردے کے ساتھ گھر سے نکلنا۔ نمبر 3، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ احکام کیوں فرمائے؟
تو اس کی وجہ بھی آگے بیان فرما دی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اہل بیت، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی، اور آپ کی بیٹیاں بھی، اور آپ کے داماد اور نواسی۔ اب بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی زندگی نہیں رہ سکی، ان سے نہ نسل بھی نہیں چلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وفات پا گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجیت میں 2 بیویاں تھیں، اور ایک عمرو بن العاص کی زوجیت میں ایک بیٹی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حیات تھی۔ تو اہل بیت میں داخل کون ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی۔ ان سب کو کہا گیا اے اہل بیت، تم کو ان چیزوں کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے گندگی، ناپاکی اور معصیت کو نکال دے، تم گناہوں سے بچ جاؤ، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اوپر جو احکام بیان کیے گئے پردے کے متعلق، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، یہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم کو رجس سے یعنی گندگی سے دور رکھا جائے۔ دیکھیے رجس کا لفظ ہے، قرآن میں متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی بتوں کے معنی میں آیا ہے، کسی جگہ عذاب کے معنی میں آیا، کسی جگہ گناہ کے معنی میں آیا ہے، اور کسی جگہ گندگی کے معنی میں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت پسند نہ کرتی ہو یا جس کو طبیعت پسند نہ کرتی ہو، وہ ساری چیزیں رجس کہلاتی۔ اس کو ہم عام معنی گندگی سے کر دیتے۔ شریعت کی نظر میں جو چیز ناپسندیدہ ہو وہ بھی گندی ہے، تو گندگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ان گندگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تم کو حکم دیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے تم کو مکمل طور پر پاک کر دے، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو، تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہو، تمہارے عقائد بھی پاکیزہ ہو، تمہارا کردار بھی پاکیزہ ہو، ہر چیز میں تمہاری بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ احکام دیے ہیں۔ جس شخص کو حکم معلوم ہوگا وہ اس پر عمل کرے گا، اور جس کو اللہ کا حکم کیا ہے وہ نہیں معلوم ہوگا تو وہ مخالفت بھی کرے گا، اور مخالفت کرنا بھی ایک گندگی ہے۔ بھئی مالک الملک کی، خالق کائنات کی نافرمانی کرنا، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی؟ تو یہ قسم کی برائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو احکام دے دیے، اب تمہارے پاس احکام آ گئے تو تم مخالفت سے بچ جاؤ، وہی مخالفت جس کو ہم گندگی سمجھتے ہیں، اس گندگی سے تم بچ جاؤ گے، اور ان احکام پر عمل کرنے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، تم سے برائیوں کو اور گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو مکمل طور پر پاک بنانا چاہتا ہے۔ اور کیا کرنا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کو آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو کچھ اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات، جس کے چرچے تمہارے گھر میں ہو رہے ہوں، ان سب کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرْنَ، یاد رکھنا کن چیزوں کو؟ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں نازل کی گئی ہیں، جس کی تلاوت تمہارے گھر میں ہو رہی ہو، یعنی اللہ کے رسول تمہارے گھر میں جو قرآن تمہیں سنائے اس کو بھی یاد رکھنا۔ والحکمہ، اور حضور جو تعلیم تمہیں دے، جو نصیحتیں کرے، اس کو بھی یاد رکھنا، یعنی یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، اہتمام کرنا۔ وَاذْكُرْنَ کا ایک معنی ہے یاد رکھنا، اور ایک معنی ہے ذکر کرنا۔ اللہ کی جو آیتیں اور حضور کی جو تعلیمات تمہارے گھروں میں جس کا چرچا ہو رہا، اس کا تذکرہ کرتے رہنا، یعنی اس کو امت کے دوسرے لوگوں تک کو بتاتے رہنا اور پہنچاتے رہنا۔ وَاذْكُرْنَ، گویا حکم یہ دیا کہ قرآن کی جو تعلیمات اور حدیث کی جو تعلیمات تمہارے پاس ہو اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، یہ ایک حکم دیا گیا، اور اس حکم پر ازواج مطہرات نے اور تمام صحابہ نے مکمل عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایسا محفوظ رکھا اور آنے والی امت تک امانت سمجھ کر اس کو پہنچایا۔
اس لیے ہمارے پاس احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے. 20 کتابیں حدیث کی لکھی گئی، ہزاروں اور لاکھوں کی احادیث لکھی گئی. وہ سب کہاں سے آئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک ایک بات کو محفوظ رکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا. اور ان باتوں میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج 1450 سال ہو گئے، آج تک بھی جتنی حدیثیں پہنچائی جا رہی ہیں، استاد شاگردوں کو حدیثیں پڑھاتے ہیں، ان میں ہر ایک کے نام موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں تو صحابہ احادیث یاد کر لیتے، پھر وہ دوسروں کو سناتے، تابعین نے ان سے سنی، تبع تابعین نے سنی. ایک مدت کے بعد پھر اس کی کتاب ان کو کتابوں میں لکھ دیا گیا. جیسے حدیث کی کتابیں ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ان میں احادیث کو لکھا گیا. جب حدیث لکھی گئی تو ہر کتاب لکھنے والے نے پوری سند لکھی. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث لکھی تو کیا لکھا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ہر ایک کے استاد کا نام. اور پھر انہوں نے فلاں تابعی سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے حضور سے سنا. گویا ایک ایک حدیث پر یوں مہر لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے بندے پیدا کر دیے جنہوں نے ایک ایک بات کو نوٹ کیا اور حدیث لینے میں کتنا اہتمام کیا. ہر ایرے غیرے سے حدیث نہیں سن لیتے. اب تو کتابوں میں محفوظ ہو گئی، پھر بھی اس کے باوجود بھی آج تک سند موجود ہے. مدارس میں جو احادیث پڑھائی جاتی ہے اس کی سند موجود ہے. فلاں طالب علم نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد کون سے استاد سے حدیث پڑھی، اس کی پوری سند موجود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کیے، اور جن جن لوگوں سے حدیث لی گئی، کسی استاد سے حدیث وہ سنتے تھے تو ایسے ہی کسی سے بھی سن کر یاد نہیں کر لیتے، پوری تحقیق کرتے تھے یہ حدیث بیان کرنے والا آدمی کیسا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حدیث کی تلاش کے لیے سفر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں مقام پر ایک آدمی کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، تو وہ لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے، اس علاقے میں پہنچے. وہاں جا کر لوگوں کو پوچھا کہ فلاں نام کا آدمی کون ہے؟ کہا وہ تو ابھی جنگل میں اپنے جانور چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے. جنگل میں تلاش کرتے رہے، جب ایک آدمی ان کو نظر آیا، پتہ چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. دیکھیے ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے. ہمارے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ آسانی سے سفر ہو جائے. کڑی محنتوں کے بعد وہاں پہنچے. تلاش کرنا ایک بہت مشکل کام. تلاش کر کے جب اس کے پاس پہنچے، دور سے دیکھا تو وہ اپنے دامن کو اٹھا کر اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا، اپنا دامن اٹھا کر، تاکہ گھوڑے کو یوں لگے کہ کھانے کی کوئی چیز مجھے دے رہے تاکہ وہ گھوڑا آ جائے. اس کے دامن میں کوئی چیز تھی نہیں، صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے دامن اٹھا کر بلا رہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دور سے دیکھ کر ہی واپس ہو گئے کہ جو آدمی اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ دے دے اور غلط حدیث سنا دے. اتنا کڑا سفر کرنے کے بعد بھی حدیث قبول نہیں. تو جن سے حدیثیں لی گئی ان میں بڑا اہتمام کیا گیا، جھوٹ کا ذرہ برابر شائبہ نہ ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے کہ حدیث بیان کرنے والوں کی پوری چھان بین کر لی گئی. وہ آدمی کا نام کیا، والد کا نام کیا، کس علاقے میں پیدا ہوا، جوانی کہاں گزاری، بچپن میں کہاں علم حاصل کیا، بڑھاپے میں کیسے رہے، بڑھاپے میں حافظہ کیسا تھا، جوانی میں حافظہ کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے، کاروبار کیا تھا، ہر چیز کی تحقیق. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے سارے ان حدیث بیان کرنے والوں کے حالات پڑھے، جانچے. حالانکہ ان کے زمانے میں سب موجود نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے گزر چکے، لیکن انہوں نے حدیث بیان کرنے والوں کی ایسی پہچان کر لی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ٹیلے پر، اونچائی پر کھڑا رکھ دے اور حدیث بیان کرنے والے سارے محدثین کو میرے سامنے کھڑا رکھ دے تو میں چہرے سے تو نہیں پہچان سکوں گا، چونکہ وہ تو میرے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف مجھے ان کا ایک نام بتا دے تو میں ان کی پوری زندگی بیان کر سکتا ہوں. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد پیدا کیے حدیث کی حفاظت کے لیے. الغرض تو احادیث بھی ایک
ہمارے لیے ایک تعلیم ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی وحی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں، اور حدیث جو بیان کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بھی وحی ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو نماز میں پڑھا نہیں جاتا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ بھی ایک قسم کی وحی ہے جو ہم ان پر اتارتے ہیں، ان پر جو وحی نازل کی گئی ہے وہی ہے۔ الغرض تو قرآن کریم نے حکم دیا ہے اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اب رسول کی اطاعت اور ان کی احادیث کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے علماء سے سننا ضروری ہو گیا۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ علماء سے لیا جاوے۔ اب دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو عالم کی بات ماننے کی کیا ضرورت، تقلید کرنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، حدیث کے سمجھنے اور قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اپنے بعض مخصوص افراد کو دیتے ہیں جن کے ماتحت بہت سارے لوگ رہ کر ان کی باتوں کو سنتے اور عمل کرتے، جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے۔ انہوں نے ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا، وہ سارے مسائل ہم کو نہیں معلوم تھے، اب انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور 20 مسائل اس سے نکال کر ہمیں سمجھائے۔ اگر ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے تو ہم ان مسائل کا علم نہیں معلوم کر سکیں گے، پتہ نہیں چلے گا ہمیں کیا عمل کرنا ہے، اس لیے تقلید ضروری ہوگی۔ تو وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آگے ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم یاد رکھو اور یاد اور اس کا تذکرہ کرو جو آیتیں تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں یعنی حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہیں، یعنی ہر باریک سے باریک بات کو بھی جاننے والا ہے، بل یہاں تک کہ تمہارے سینے اور تمہارے دل میں جو صرف خیالات ہیں جس کو تم نے اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ خبیرہ بہت بڑا خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، لہٰذا اعمال میں تم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ جن چیزوں کا حکم تمہیں دیا گیا ہے ان چیزوں کا حکم پورا کرتے رہو۔ تم اللہ کے دربار میں بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میرے پاس موقع نہیں تھا یا مجھے فلاں تکلیف تھی، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ دلوں کی کیفیت تک کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔